السلام السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرماؤ صاحب کیا حکم ہے؟ خیریت سے، کیفیت طبیعت صحت آپ کی سب ٹھیک ہے؟ اللہ کرم میں سب ٹھیک ہے۔ کدھر ہے اب آپ؟ میں ابھی بدر الہند حضرت بہاؤالدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر ہوں۔ ماشاء اللہ یہ ہے ماشاء علی اللہ گڑھ سے 25 کلومیٹر بنہر میں۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ آج عجیب بات معلوم کہا کہ یہاں مولانا تھانوی صاحب بھی آئے تھے۔ ارے اس کی طریقے مولانا تھانوی صاحب کو بلایا تھا تو وہ آئے تھے، تو ان کے لیے انہوں نے کچھ گوشت روٹی بنوائی بڑھیا۔ تو کہا کہ مولانا کو گوشت روٹی بڑھیا بنوا دو۔ گوشت روٹی بنوایا ہوا نہیں بڑھیا جو بھی۔ پھر وہ اپنے کو جو ہے نا وہ تھانوی سے اپنے کو مطلب نہیں ہے، تھانوی کا چھوڑ۔ آپ کو یہ بات کرنا تھا آپ سے کہ یہ جو یہ بات کہہ رہا ہوں، ایک تو منٹ سے تھانوی صاحب نے کہا کہ جو فقیر کھائے گا وہی میں کھاؤں گا، تو پھر ان کے لیے چٹنی بنی تھی، تو پھر تھانوی صاحب نے چٹنی سے روٹی کھائی۔ نہ خیر، ہم آپ کو تھانوی سے کچھ مطلب نہیں ہے۔ آپ میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے۔ میں وہ بات کرنے کال کرا تھا کہ یہ جو کلیم رضوی کا جو مناظرہ ہے حسن اللہ یاری رافضی سے، تو بہت بڑا شیطان ہے وہ تو کالا کتا ہے رافضی حسن اللہ یاری، پر یہ کلیم رضوی کیوں بھاگ رہا مناظرے سے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بھاگ رہا ہے؟ ارے کتنے شرائط ایسے رکھ رہا ہے جیسا اس کی بہن کا رشتہ کروانا ہوتا۔ مناظرہ کر بھائی، تو جب کرتا بولا مناظرہ وہاں پر جائے گی کلکتے کی زمین پہ نہیں، بہن سے رشتہ کا اتنے شرائط رکھ رہا ہے اس کے ساتھ، پوچھو مت۔ ارے جب تک بات کرنا ہے تو ڈائریکٹ بات کر اس سے۔ انہیں وہاں پر آن لائن آ رہا ہے، اتنے بڑے بڑے علماء جیسا پرسوں علامہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب کا پرسوں مناظرہ کرے اس سے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کے عقد نکاح کے اوپر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اس کی بڑی شخصیت ہو کے انہوں مناظرہ کرے، انہوں ان کے سامنے کا بچہ ہے، انہیں ہزار شرطہ رکھا اس کے سامنے، اللہ یاری کے سامنے۔ اچھا، مطلب وہ اللہ یاری کے سامنے آنا نہیں چاہ رہے؟ نہیں، آنا نہیں چاہ رہا۔ پہلے کر لیا نا وہاں کلکتے کی زمین پہ، اس کو عادت ہے کدھر بھی جاؤ بڑے بڑے باتیں کرنا، لوگوں کو فتنہ کرنا، فساد پھیلانا، تو آ جاؤ اس سے مناظرہ کرتا ہوں، اس سے مناظرہ کرتا ہوں۔ اب جب اللہ یاری سے مناظرہ کرنے تیار ہے تو مناظرہ نہیں کرا، 50 تو شرطہ رکھ رہا اس کے سامنے۔ تو اسی شرط کون مانے گا جو اتنی رکھ رہا ہے؟ وہ رکھ دیں ایسے تو پھر مناظرہ ہی نہیں ہوگا۔ وہ نہیں، انہیں مجھ سے بولنا نہیں چاہ رہا، انہیں ڈر گیا بول کے، بٹ شرائط ایسے رکھا گیا جیسا مناظرہ نہیں ہوتا۔ اب وہ مناظرہ چھوڑ کے وہ اس کے پیچھے لگ گیا۔ وہ بابا جان ہے وہ رافضی، انہیں بھی وہ پیلا گلاب جامن، وہ ایک وہ بابا جان بول کے ایک وہ بھی جاہل ہے، ایک نمبر کا جاہل ہے وہ، اس کے پیچھے لگ رہا وہ نور العین سے مناظرہ کرتا ہوں بول رہا۔ ارے نور العین سے کہیں کیوں کرتا، اس سے کہیں کرتا، حسن اللہ یاری سے کر۔ حسن اللہ یاری ہے تو شیطان، بالکل شیطان ہے، بہت بڑا شیطان ہے۔ اس کی شیطانیت کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ اس کی تو تعریف کرنا بھی صحیح نہیں، ذرا سی بھی علم کی تعریف کرنا بھی صحیح نہیں ہے اس کی۔ بالکل بالکل گستاخ، بہت بڑا بے ادب کافر ہے۔ کوئی ہوتا تو اس کے اپن علم کی تعریف کر سکتے تھے، عربی ادب کی، لیکن اس کا تو بھیا شیطان اتنا بڑا شیطان ہے کہ میرے تو جب سے ایک میں نے اس کا ٹائٹل دیکھا نا بنایا تھا اس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے متعلق، جب سے نفرت ہو گئی مجھے، بہت نفرت ہے سب سے۔ ایک نمبر کا مردود حرامی ہے وہ تو، شیعہ لوگ ہی جو رافضی لوگ اس کو، ارے شیعہ تھوڑی ہو تو شیعوں سے ہی بدتر ہے۔ شیعہ بھی اتنے شیعہ بھی ہوتے ہیں اس میں کے، لیکن اتنے نہیں ہیں جتنا یہ بہت ایک نمبر کا بہت جاہل ہے۔ بٹ یہ جب اس سے جب انہیں علی یاری سے مناظرے کے تیار ہے لیے، تو انہیں اس سے کیوں نہیں کرا مناظرہ، سمجھ میں نہیں آ رہا میرے کو۔ بہانے وہ اس کے پیچھے لگ گیا، وہ بابا جان بول کے وہ انہیں بیچ میں آ رہا ماڈریٹر بن کے ان دونوں کے مناظرے میں۔ اس کو وہ اس کی زبان کیسی ہے، کلیم رضوی کی چرب زبان ہے۔ اور وہ تم شرم کی بات کتنی بڑی آپ بولی ہے کہ حسن اللہ یاری کے اوپر ایک شرط رکھ رہا، وہ کیا رکھ رہا کہ انہیں گالی نہیں دینا میرے کو بول کے۔ شرم کی بات ہے کہ مفتی کے لیے یہ بول رہا آگے والا کہ میں سے مناظرہ کرتا ہوں، پر میری ایک ہی شرط ہے کہ انہیں گالی نہیں دینا۔ تو یعنی انہیں اتنا مشہور ہے، انہیں مفتی گالیاں دیتا بول کے، ایک عام آدمی گالی نہیں دیتا ہے، انہیں مفتیوں کے گالیوں سے مشہور ہے۔ اللہ معاف کرے اس سے کہوں گا، بہت زبان اس کی بہت وہ ہے، اور بہت بڑا فتنہ ہے صاحب، بہت بڑا فتنہ ہے امت میں۔ یہ جو ہے کوئی اہل سنت کا جو لوگ مناظر سمجھتے ہیں، ایسے تو مناظر تو ان کے عقائد سبھی جو کھنپوری بھی مانے جاتے ہیں، لیکن یہ کوئی مناظرے نہیں ہے صاحب۔ ان کے مناظرے دیکھ لو تو کوئی خاص بات نہیں۔ مناظر تو ایک ہی تھے، ان میں علامہ ارشد القاری صاحب تھے، انتقال ہو گیا، وہ تھے مناظر، وہ سلطان مناظر تھے۔ اور پہلے والے تھے، ابھی یہ کیا مناظر کریں گے، تو سب نام نمود کر رہے ہیں صاحب۔ چندہ ہر ویڈیو میں وہ اسکینر ڈالتا، خیرات بھیک منگتے رہا اس میں، چندے فقیر۔ ارے
तू जो है ना खाली बस वो हर उसमें मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, इस पे पैसे डालो, वो ये दीन को जो है ना, दीन को दुनिया पैसे के खातिर बना ली। अल्लाह माफ करे। वो अपना बार कोड देता है कि इसमें आप 1000 रुपये रसीद कटा लें। हाँ, वो बार कोड डालो। डालो, वो हर वीडियो में बार कोड गौसे पाक की न्याज होने वाली है और ये इनकी न्याज होने वाली है। हाँ। बता, हमने आज तक किसी भी चैनल पे कहा चंदे का? हमने कहा कभी? आपने सुना? आप तो कभी ये भी नहीं बोलते आपके सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को बोल के, आप तो कभी ये भी नहीं बोले। ये पॉइंट वाली बात नोट की, यहाँ सब्सक्राइब का भी मैं नहीं बोलता हूँ। आप कभी नहीं बोले, आज तक नहीं सुना मैं आपके चैनल पे। कभी धोखे में बोला हो तो अलग बात है कि हाँ बोलते ही नहीं मुझे, क्योंकि हमें कमाई खाने नहीं है। हमने तो इरादा किया कि हमें कमाई नहीं खाना, अगर आ भी गई तो नहीं खाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्योंकि हमने इरादा किया कि हलाल रोजी खाना, ये कमाई आ भी गई कभी बाई चांस, इसको उन लोगों को दे देंगे जो सूद के अंदर मुब्तला है ना, सूदी कर्ज में। ये कमाई उनको दे सकते हैं जो सूदी कर्ज जिनके ऊपर है, उनको दे सकते हैं, उनको जायज है। लेकिन ये कमाई है कैसी, किसके पैसा है? यहूदियों का। अल्लाह माफ करे। पैसा है तो लोग खा रहे हैं आजकल, और चबा रहे हैं, बड़े बड़े मौलवी मुफ्ती चबा रहे हैं, इमाम चबा रहे हैं। देखो कयामत में लिखा है कि ये भी हिसाब होगा कि पैसा कहाँ से कमाया, कहाँ इस्तेमाल किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी बात, बिल्कुल सही है, सही है। आज हिंदुस्तान में एक पीर बता दो जो रोजी देखकर पूछता हो, खाने जाता हो तो पहले पूछता है तुम्हारी रोजी क्या है, क्या करते हो, जरा उसकी वो दो बायोग्राफी में। एक आध पीर मिला आपको हिंदुस्तान में? नहीं, अल्लाह माफ करे। पूरा कारोबार चंदे का धंधा गंदा है, पर धंधा है। नहीं, कोई पीर आपने अगर ऐसा देखा हो तो मुझे ही बताना, मैं भी उससे मिल लूंगा। ये कौम क्यों पीछे? इसी वजह से पीछे, जब पीर ही रोजी हलाल नहीं खाएंगे तो फिर आवाम का क्या होगा बताइए। हमारे गौसे पाक की मिसाल आज भी दी जाती है उनके बारे में मोहतरम की, एक सेब खाया था और उसकी वजह से कितना बड़ा सब्र किया और कितने बड़े वली को अल्लाह ने पैदा फरमाया इस परहेजगारी के नतीजे में। आज 900 साल से 850 साल से मिसाल दी जा रही, क्या ख्याल है? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कभी आपने सुना कोई हैदराबाद में कोई पीर साहब आए हो तो पूछते हो कि भाई रोजी क्या है तुम्हारी, क्या करते हो, कहीं सूद ब्याज कहीं लेते, कहीं दलाली फराई, ऐसा कभी सुना आपने कोई पीर के बारे में? नहीं, ऐसा तो नहीं। बाद तो सैलरी पूछ के परसेंटेज दे देते, इतनी सैलरी में इतने महीने को महीना दे देना बोल के। ये सुना है। अभी बोले साहब, बोले नहीं बोले पीर को भी चाहिए कि जो है ना, पीर की दौलत से मुझे गाड़ी खरीदा बोल के, गाड़ियों पे लिखाना बोल के, जैसा लोग अक्सर गाड़ियों पे लिखाते हैं माँ की दुआ बोल के, तो पीर साहब को भी चाहिए कि मुरीदीन की दुआ, मुरीदीन का हदिया, मुरीदीन की खैरात से गाड़ी खरीदा बोल के। आपको मालूम है हिंदुस्तान में पीर कितने हैं? इतने पीर हैं हिंदुस्तान में कि पूरा हरम शरीफ भर जाए अगला हिस्सा। हाँ, इतने पीर। देखिए, आप अफसोस की बात है कितनी जो है ना, ये जब इन लोग वीडियो देखता हूँ तो इतना अफसोस होता है बुजुर्ग के जो है ना, जैसा कि आप देखिए फिलिस्तीन में क्या हाल है हमारे मुसलमानों का। मासूम मासूम फूल, जन्नत के फूल वैसे बच्चों को जो है ना शहीद कर दे रहे। बुजुर्ग, हमारी माएँ बहनें भाई सब शहीद हो रहे हैं वहाँ पर, और ये कुत्ते के बच्चों को जो है ना यहाँ पर ये पढ़वाए थे जो है ना, तू काफिर इसके मुनाजरे ये लगे। अरे उम्मत में इत्तेहाद करो रे, अगर उन्हें गुमराह होगा कुछ भी ना साथ रखो तो हिदायत पे लो, उन्हें गुमराह बोल तो दूर कर देता, तो उन्हें गुमराह से मर जाता, उन्हें ऐसा दूर कर जाता तो फिर तो हक पे कैसा पहुंची मस्त। और हम तो कहते हैं इस्लाम फैलाया है औलिया किराम ने, औलिया किराम के बाद फिर कोई ऐसे उलमा बाद में पैदा तो हुए, लेकिन ये 14वीं सदी के उलमा ने कोई इस तरह का काम नहीं किया बाद में। इनमें से चंद उलमा ने तो किया है, लेकिन ज्यादा उलमा ने नहीं किया। जैसे चंद ने हजरत हाफिज मिल्लत मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने काम किया, और इसी तरह जमाने के हैं कुछ उलमा जिन्होंने दीन का काम किया। बाकी जमाने वालों ने तो कहाँ कर रहा है, आप तो जानते ही हो। कोई 30,000 की तकरीर ले रहा है, कोई 50,000 की, कोई गुटके चबा रहा, कोई पीर गुटके चबा रहा, विमल गुटके खा रहा पीर होके। अब आपको क्या बताऊं, ऐसे पीर हैं मशहूर पीर जिनसे बरेली वाले का सिलसिला है, वो पीर गुटके वो विमल खाते हैं महंगे महंगे। उस जमाने में जो 25 रुपए का विमल आता था ना, वो विमल चबाता था। वो बड़े उसके बहुत बड़े बड़े खलीफा हैं साहब, मुबारकपुर अशरफिया में खलीफा हैं और भी जगह खलीफा हैं। यानी अंदाजा लगाओ जो विमल खाए पीर होकर, क्या है बताइए। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। अल्लाह मैं क्या बताऊँ। हमारी मस्जिद खाली है, आप मुस्लिम एरिया में भी चले गए तो आपको वहाँ पर भी जो ना मस्जिद खाली में नहीं, वो तो छोड़ता जो एरिया में मुस्लिम कम है। तो कह रहा हूँ जैसे दो काम, अगर दो काम हिंदुस्तान के पीर करवा देते ना सन 2000 से पहले से ही, तो आज ये बात नहीं आती, वक्फ बिल की भी नहीं आती और किसी किस्म की परेशानी नहीं आती। एक मस्जिदें भरवाते, 5 टाइम का नमाजी बनाते, एक हलाल रोजी का पाबंद बनवाते। भाई दो काम अगर करवा लेते ना तो फिर किसी किस्म की कोई आफत नहीं आती हिंदुस्तान में।
اللہ اکبر، بہت بڑی بات حقیقت ہے. لیکن آج دیکھ رہا ہو آپ، جمعہ میں مسجد بھرتی ہے، رمضان میں بھرتی ہے، باقی سب پیر دیکھ رہے ہیں. دیوبندیوں کا بھی وہی حال ہے، بریلیوں کا بھی وہی حال ہے. دیوبندیوں کی مسجدیں بھی وہی جمعے میں بھر رہی ہیں. وہ میں تو سنا نہیں، میں کون بولا یہ بات سر آپ سنے شاید کے وہ کہتے وہ کوئی اگر بدعقیدہ وہابی دیوبندی مکے میں بھی مرا تو میں جہنم میں اور سنی رنڈی خانے وہ ثنا باللہ کہتا ہے، وہ تو ان کا ثنا باللہ اس کو چاہیے ہونا جائے گا رنڈی خانے میں مر جانا، دیکھیں گے انہیں جنت میں جاتا نہ جاتا. پھر یعنی کھلے عام زنا کی بات کر رہا ہے، اور لوگ باغ بے وقوف کتنے کے سن رہے ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ صاحب بتاؤ وہ زنا کرتے مرے گا، جو رنڈی خانے مرے گا تو وہ جنت میں کیسے چلا جائے گا؟ جبکہ لکھا ہے کہ جب تک جو آدمی زنا کرتا ہے اس کا ایمان سینے سے باہر ہو جاتا ہے ایمان. تو وہ زنا کرنے والا آدمی کیسے جنت میں چلا جائے گا صاحب؟ اس کی تو سزا قرآن میں زانی تو زانی فیلیدو کل واحد منہما مئۃ جلدہ، قرآن میں اس کی سزا مقرر ہے کہ زانی کی زانیہ کے لیے 100 کوڑے مارے جاتے ہیں. کتے کو تو ایک خاص بات بتا دوں، اسی ثناب اللہ کے خاندان میں آج تک پورے خاندان میں 5 پارے کا بھی کوئی قرآن کا حاصل نہیں ہوا ہے. یہی بکواس واجہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سینے میں قرآن کو محفوظ ہی نہیں فرماتا ہے. یہ ثنابل رضا کون ہے؟ یہ جو دولے پہ جنازوں پہ جو اعلانات کرتے تو وہ گروپ ہے. نقیب الرحمان کو قرآن کا ایک پارا بھی یاد نہیں ہے، نقیب الرحمان کو صحیح. اور ان کی تقریر میں کبھی آپ نے قرآن کی تلاوتیں سنی کہ قرآن کی تلاوتیں کر کر کے ترجمہ کر رہا ہوں یا حدیث پڑھ پڑھ کے ترجمہ کر رہا ہوں؟ کبھی آپ نے سنا؟ وہ سے پاک جب تقریر بیان فرماتے تھے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ کی تقریر میں کتابوں میں لکھا ہے کہ جنات اور انسان مر جاتے تھے، ایسی خوفناک، ایسا اللہ سے ڈراتے تھے کہ لوگوں کے کلیجے پھٹ جاتے تھے. آج کی تقریروں میں تو مکھی مچھر نہیں مر رہے ہیں، ان مولویوں کی تقریر میں اثر ہی نہیں ہے. بالکل بالکل اثر کہاں سے ہوگا؟ 30,000 روپے لے گا، 40 لے گا تو اثر کہاں سے ہوگا؟ وہ بھی پوچھ کے نہیں دے گا بھیا کیسا پیسہ دے رہا ہو یار. اور دین کی بات تو ہے بھی نہیں بزرگ، دین کی بات تو ہے بھی نہیں، پورا کوئی مقرر اگر طے نہیں بھی کرتا نا، کوئی مقرر اگر طے نہیں بھی کرتا تو یہ نہیں پوچھتا کہ یہ نذرانہ کیسا ہے، یہ کیسا کھلا رہا ہوں مجھے، میں آیا ہوں مہمان بن کے، کون سا کھانا کھلاؤ گے، کس کے کھلاؤ گے؟ میں نہیں کھاؤں گا چندے والا. آپ کو معلوم ہے چندے والا تو آج کل عام طریقے سے جوئے سٹے سب لوگ شامل ہو جاتے ہیں برابر. تو جو مقرر مانگتا نہیں ہے وہ بھی اسی پہ مقرر ہے کہ لاؤ دے دو کہیں کا بھی ہو جائے. تو جو نہیں مانگ رہا وہ بھی کوئی خاص بات نہیں ہے، لے تو وہی جا رہے ہیں جو عام چندہ ہوتا ہے وہی لے کے جا رہے ہیں. بھائی تم دھندا کرو نا، کپڑا بیچو، عطر بیچو. الحمدللہ میں نے خود عطر بیچا ہے، بمبئی سے لا کے میں نے عطر بیچا، اور بڑی بہت زیادہ وزن لے کے بمبئی سے لے کے آیا عطر کا کہ بس کیا بتاؤں. ادے پور سے 2 گھسیٹ کے لایا میں بیگ بڑے بڑے ادے پور میں، بمبئی سے ادے پور سے کوٹا، پھر اس طرح سے بڑی پریشانی. پھر میں وہاں سے کیا کہتے ہیں اجمیر شریف سے کئی بار تل لے کے آیا، اجمیر شریف سے تل لایا کئی بار لیا اجمیر شریف سے، اور اس کے علاوہ دلی سے بھی تل لے کے آیا بیچنے کے لیے. اجمیر شریف سے دھیان نہیں لیا کہ نہیں، لیکن دلی سے لایا، بمبئی سے لایا. بھائی آپ حلال روزی کرو نا یہ سب. بالکل. ہم یہاں تک سنے کہ حدیث شریف میں کہ جو شخص تجارت کرتا ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ رہیں گا بولے. ہاں وہ شخص انبیاء کا دوست ہے بولے. اور جو شخص ہاتھ کی محنت کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے بولے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک صحابی کے ہاتھ سے ہاتھ ملے تو جب دیکھے اس کے ہاتھ سے گھٹے تو کچھ یہ گھٹے ہاتھ سے کس وجہ سے بولے. یا رسول اللہ بولے میرے والدین آپ پر قربان بولے یہ میں ایسا لکڑی وغیرہ پھوڑتا ہوں بولے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے ہاتھ کو چوم لیے. ہاتھ سے محنت کرنے والے کی یہ مقام بتائیے کتنی بڑی فضیلت. بریانی لے کے آئے یہیں پر، میں ہم مزار کے ادھر ہے نا تو لے آئے کے کھا. میں نہیں کھاتا ہوں جب تک معلوم نہ ہو جائے نا روزی کیسی. ارے کسی بزرگ کا نام لگنے سے کوئی حلال تھوڑی ہو جائے گی جب اس تک اس کا پتہ نہ ہو کیا دھندا کر رہا ہے، کون نیاز دلا رہا ہے. آج کل کے مسلمان تو سب کھا لیتے ہیں، کہیں بھی کچھ بھی کھلا دو کھا لیتے ہیں. میں مسجد میں ہوں اور اذان کا ٹائم شروع ہو گیا، یہ اپنی بات مکمل ہو گئی انشاءاللہ میں ڈلوا دوں گا چینل پہ. ٹھیک ہے چلیے بسم اللہ. اذان بھی شروع ہو گئی، بدر الہند صاحب کے مزار پہ. سلام. ٹھیک ہے.